جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور ہمارا پروگرام کا عنوان ہے ایمان اور عشق رسول، اور اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ جی علامہ صاحب، ابھی ہم ایمان کے معنی اور اس کے مفہوم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اسی کو وہیں سے کنٹینیو کریں۔ میں نے اتنی بات واضح کی ہے کہ ایمان لا کر کوئی شخص اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ مغفرت اور نجات، مغفرت کے معنی بخشش کے اللہ تعالی اسے معاف کر دے، نجات سے مراد یہ کہ اسے عذاب سے رہائی مل جائے اور وہ جنت کا اہل مستحق بن جائے، تو اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اب ایمان میں بنی الاسلام علی خمس، اگر اس حدیث شریف پر جائیں کہ اسلام کی بنیاد 5 پر ہے۔ سب سے پہلے گواہی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں اس حوالے سے آپ کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل پر لے جاؤں گا، مگر پہلے یہ چیز مکمل۔ اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ اور پھر حج، ان 5 پر بنیاد۔ ایک حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ کسی سے دوستی رکھنا تو اللہ کے لیے، بالکل، اور کسی سے دشمنی رکھنا تو اللہ کے لیے، یعنی آپ کی ذات کے حوالے سے نہ ہو۔ دنیاوی مسئلہ، کسی نے جائیداد آپ کی ہتھیا لی، رقم روک لی، اس وجہ سے آپ کو دشمنی ہو جاتی ہے، وہ دنیاوی معاملات ہیں۔ لیکن ایمان میں جب گفتگو کریں گے تو کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی سے بغض اور دشمنی ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب امور ایمان کیا ہیں، اس کی بھی ایک تفصیل ہے، اس میں سے کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، 60 جو حدیث شریف میں بیان کی گئیں۔ ان میں سے کچھ کا بیان الگ الگ ہوا، جیسے حیا، شرم و حیا، صفائی ستھرائی، بالکل، انسان کا غیرت مند ہونا، ایمان کے حوالے سے پختہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں نام و کاموں میں کسی کو شریک نہ کرنا، تقویٰ، ڈرنا اللہ سے، یہ مختلف بیان۔ بالکل، اس کی پوری تفصیل ہے، اگر ہم اتنے وہ اس کی آتی جائیں گی باتیں درمیان میں انشاءاللہ کریں گے۔ پہلی بات ہم نے جان لی کہ ایمان کا لفظ امن سے مشتق ہے، یقین کو کہتے ہیں، تو جس نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا۔ اب یہ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کو ماننا، قرآن کی مختلف آیتوں میں اس کا بیان بھی ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات، صفات خوبیوں کو کہتے ہیں، اسماء ناموں کو کہتے ہیں، افعال کاموں کو کہتے ہیں، اللہ کی ایٹریبیوٹس ہوں، اس کے نیمز ہوں، اس کے ایکشنز ہوں، اور اس کی ذات۔ ہم کسی طرح کسی کو اس کا شریک، ایکول، ایسوسیٹ نہ ٹھہرائیں۔ اس کا کوئی جز ٹکڑا نہیں ہے، کوئی اس کے ایکول برابر نہیں ہے، کوئی اس کے مثل، اس جیسا نہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات کرنا بہت ضروری ہو جائے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بھی دی ہیں۔ بالکل، مثلاً اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا۔ تو سماعت
اور بصارت، سماعت سننے کو، بصارت دیکھنے کو کہتے ہیں. تو یہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے کمال ہے، بالکل سننا بھی دیکھنا بھی. مگر یہی ہمیں بھی حاصل ہے. بالکل ہم بھی دیکھتے سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے، تو کیا برابری ہو گئی؟ بالکل نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کمال خود اس کا اپنا ہے، اور جیسا اس کا کمال ہے کسی اور کا نہیں ہو سکتا. بالکل مخلوق کو یہ کمال رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے. تو جو چیز عطا کی جائے اس کو ہم عطا ہی کہتے ہیں، اور جو خود سے کمال ہے وہ ذاتی. تو یہاں یہ بات ناظرین کو بھی سمجھ لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی، ہر کمال ذاتی ہے. اس کی کوئی لمٹ، حد نہیں، کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے. مخلوق کے لیے جب ہم کہیں گے تو وہ مخلوق کا ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا اس کی ابتدا، انتہا، اس کی لمٹ، حدود ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ اس کی کوئی حد بالکل یا قابل فنا کہ کبھی ختم ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. مخلوق کے لیے کمال کو قابل فنا مانا جا سکتا ہے. ہر ایک کا ایک جیسا حال نہیں. مخلوق میں درجے ہیں، جس کو اللہ محفوظ کر دے، جس کے لیے مثلاً ہمارے ہاں باقی کا لفظ بولا جاتا ہے. بالکل باقی کیا بچا؟ ہم عام طور پر یہ جملہ کہہ دیتے ہیں. تو لفظ باقی اپنے جب ذات حقیقی معنی میں ہوگا تو صرف اللہ کے لیے ہوگا. بالکل جب اس کے اگر حقیقی معنی مراد نہیں ہے اور کسی پر وہ لفظ بولا جا رہا ہے تو شرک لازم نہیں آئے گا، جب تک کہ حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں. اور وہی کیفیت تو میں پہلے کہہ دوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانیں تو یہ غلط ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانیں گے تو غلط نہیں ہوگا. بالکل. تو ہم اب مثال کے طور پر جو بات کرنی ہے کہ لفظ مومن ایک لفظ ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے مسلم اور مومن کی بات کی. مومن اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے. تو کیا اس کو ماننے والا کہیں گے؟ نہیں. میں مومن کہلاؤں گا تو ماننے والا، یقین کرنے والا. اللہ کو جب مومن کہیں گے تو ایمان دینے والا. بالکل ایمان دینے والا، یقین دینے والا. وہاں اس کے معنی اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی شان کے مطابق. تو لفظ ایک ہے. مومن میں بندے کو بھی کہہ رہا ہوں، مومن اللہ کو بھی کہہ رہا ہوں. تو دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی. اسی طرح مولانا کا لفظ ہے. قرآن میں سورہ بقرہ میں انت مولانا، سورہ توبہ میں ہوا مولانا. تو اللہ تعالی مولا ہے، نا ضمیر جمع ہمارا مولا. لیکن ہم داڑھی والے کو بھی مولانا کہہ دیتے ہیں. جی مولانا صاحب، اسی سلسلے کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئس ٹیک پریزنٹس رمضان میں بول.